السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے بیٹا اسلامیات کی بک نکال لیں، ہم بک ریڈنگ کرتے ہیں۔ فور کلاس ہم سبق پڑھ رہے تھے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اس کی 2 پیجز کی بک ریڈنگ کر لی تھی، آج ہم تیسرے پیج کی بک ریڈنگ کریں گے۔ آپ نکالیں پیج نمبر 62۔ چلیں نیکسٹ بک ریڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کرائی۔ اس کے بعد اسی جگہ پر تشریف لے گئے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تھے۔ صبح یہ بات جب آپ نے کفار کو بتائی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ ابو جہل دوڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سن کر کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں تو یہ سب سچ ہے۔ اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ کفار مکہ جو بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں کچھ نشانیاں پوچھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہر سوال کا جواب بالکل ٹھیک دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات سن کر حیران رہ گئے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کبھی بیت المقدس نہیں گئے تھے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی کفار نے ہٹ دھرمی دکھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں سفر معراج کے 2 حصے ہیں؟ پہلا حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ فور کلاس اس سبق معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے اور ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔